پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے کہ جو تمام تر آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، جس نے تمام تر خشک و تر کو پیدا کیا ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کی ہستی اتنی بابرکت ہے کہ جس کے اسباب پر چل کر انسان ایسی کامرانیوں اور کامیابیوں کو چھو سکتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ بہت اچھے حال میں ہوں گے، اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے، اور اپنے گھروں کو خوشبو محمد و آل محمد کی معرفت، خوشبو معرفت محبت اور مودت محمد و آل محمد سے مزین کر رہے ہوں گے کہ آپ کا گھر کا کونا کونا اس کی خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ عزیزان، آپ جانتے ہیں کہ ہم سب یہاں موجود ہیں ایک اہم مقصد سے، اور وہ مقصد ہے قرآن کریم کو اس کے صحیح انداز میں پڑھنا۔ میں اکثر ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو پہلے تو قرآن صحیح انداز میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اب چونکہ وقت گزر جانے کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں مشکلات کا شکار ہیں، مشکلات محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ قرآن کو اس کے صحیح انداز کے ساتھ، اس کی کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ، اچھی لہن کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ میں آپ کی ہوسٹ ربیہ فاطمہ کوشش یہ کروں گی کہ تمام تر چیزوں کو بہت آسان سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں اور اپنی ہر بات آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ آسانی سے ہر چیز کو سمجھ سکیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم میں ہر مرض کی دوا ہے۔ تو اپنے گھروں کو تلاوت سے قرآن پاک سے سجائیے تاکہ ہر بلا، ہر خوف، ہر تکلیف اس سے دور ہو جائے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں موجود ضرور مشق کر رہے ہوں گے، اور جو رولز، جو قواعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے پورے خلوص کے ساتھ، پوری مشقت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اور اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے، اس کی مشق کر رہے ہوں گے تاکہ آپ بہتر کر سکیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الواقعہ کو مکمل کر لیں گے، اور آیت نمبر 76 یعنی 76 سے ہم آغاز کریں گے۔ کوشش کروں گی جن ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اور جو ریویژن چاہ رہے ہیں یا جو کسی بات کے سمجھنے سے رہ گئے ہیں، وہ تمام تر نقاط کو واضح طور پر سمجھ جائیں جو ان کے ذہن میں انکلیئر رہ گئے تھے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو، آیت نمبر 76 سے آغاز کریں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ وَإِنَّهُ، میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا رہی ہوں جو بزرگ ہمارے سامنے موجود ہیں، کہ جب بھی نون مشدد اور میم مشدد آتا ہے، جب یہ دونوں آتے ہیں تو ان دونوں کے لیے ہمیں ناک میں سانس کو لے کے جانا ہوتا ہے، آواز کو لے کے جانا ہوتا ہے، اور بھرپور طور پر ایٹ لیسٹ کم از کم منیمم 2 سیکنڈ تک کا غنہ کرنا ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ دوبارہ سے، انہو میں
غنہ آ رہا ہے. تو اپنے اپنے قرآن کو اگر آپ اٹھائے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. بہت سے لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں قرآن کو آرام آرام سے ایک ایک چیز دوبارہ سے واضح کروں تاکہ انہیں ہر بات سمجھ میں آ جائے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، لقرآن کریم. آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں، جب بھی حروف حلقی، بالکل پریشان و گھبرانے والی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے. حروف حلقی یعنی جب بھی آپ کے پاس ح، خا، عین، غین، ہ اور حمزہ الف جسے کہتے ہیں، ان حروف میں سے کوئی حروف آ جائے، یا را میم لام واو نون، یرملون، یرملون میں سے کوئی حرف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، یا حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ نون کو اخفا کرنا ہوتا ہے، مینس اومٹ کرنا ہوتا ہے، چھپانا ہوتا ہے، ہائٹ کرنا ہوتا ہے. تو طریقہ کیا ہے کہ جو آخر کا نون واضح ہو رہا ہے تنوین میں وہ نہ پڑھیں. تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، یا ایسا نون جس پہ ساکن لگا ہو، اگر اس کے بعد ان حروف یعنی حروف حلقی یا یرملون کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو نون چھپا کے پڑھیں گے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قرآن کریم. فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون. میم مشدد، جب بھی میم مشدد آئے گا، نون مشدد آئے گا، ہمیں ساکن کرنا ہے حروف کو. لا یمسہ الا المطہرون، لا یمس، یمسہ نارمل ہے، بس ہا کو کھینچنا ہے، ل نہیں، لا، اس کو باقاعدہ اسپیس دیجئے. لا یمسہ الا المطہرون، متح نہیں، تا نہیں، توح، الا المطہرون. تنزیل من رب العالمین. تنزیل، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، یعنی حروف یرملون میں سے یا حروف حلقی، ان دونوں حروف کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو آپ کو اس نون کو چھپا دینا ہے جو نون ساکن کے اندر موجود ہے یا تنوین کے اندر موجود ہے. جیسے کہ تنزیلن ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تنزیلم ہونا چاہیے، تنزیلم، لیکن میں نے یہاں پہ نون کو چھپا دیا. کیسے پڑھی ہوں؟ میں پڑھی ہوں تنزیل من رب العالمین. ایک اور بار پڑھتی ہوں، تنزیل. آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تنزیل، تنزیل مر پتلا را، مر را. اس کے بعد کیونکہ میم کو را سے ملا رہے ہیں تو را پتلا، لیکن را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا. مر رب العالمین. آئین کو کوشش کریں، بہت سے ہم میں سے لوگ آئین کو ویسا نہیں نکال پاتے جیسا آئین ہے، تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کوشش کریں کہ آئین حلق سے نکالیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ خود بہتری محسوس ہوگی. رب العالمین. افبهذا الحدیث انتم مدہنون. انتم، اگر آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کن پہ ہمیں اخفا کرنا ہے اور کس پر نہیں. اب بہت آسانی سے خود ہی آپ کی زبان پلٹنے لگے گی. اب مجھے یہ سوچنا نہیں پڑتا پڑھتے ہوئے کہ کب حروف حلقی آ رہا ہے یا کب اس کے علاوہ حروف آ رہی ہے، مجھے بس عادت ہو گئی ہے تو میری زبان خود پلٹ جاتی ہے اور کبھی بھی نون کو واضح نہیں کرتی. تو اگر آپ اس پریکٹس کرتے جائیں، مشق کرتے جائیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی خود سے زبان ٹرن ہونے لگے گی. جیسے تنزیل من رب العالمین. افبهذا الحدیث انتم مدہنون.
انتم، نون کو چھپانا ہے کیونکہ نہ حروف حلقی ہے نہ یرملون ہے، اس کے علاوہ حروف ہیں، نون ہے حرف، تو انتم میم کے اوپر مشدد، تو بہت زیادہ آرام سے غنہ، انتم، اس کے بعد مود، آپ جانتے ہیں دال قطب جد میں سے ہے۔ پھر ریوائز کر دیتی ہوں جنہوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے کہ قطب جد کیا ہوتے ہیں، قوف، طا، با، جیم اور دال۔ جب بھی آپ ان حروف کو ساکن حالت میں، یعنی کہ وہ جو دال کا چھوٹا سا لگا ہوتا ہے جسے ہم جزم کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس بات سے واقف ہوں گے، جب بھی جزم کے حالت میں ہم اسے پاتے ہیں تو ہم قطب و جد کے حروف پہ قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ حلق میں لے جا کے آواز کو ذرا سا لہرائیں، ذرا سی گردش دیں کہ ایسا لگے کہ آپ نے اسے حرف پر کوئی حرکت لگا دی ہے، جبکہ آپ حرکت نہیں لگائیں گے۔ اب آپ دیکھیے گا انتم مود، مود لگ رہا ہے د لگا رہی ہوں میں، لیکن میں نے حرکت نہیں لگائی۔ انتم مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ تج بہت آسانی سے، بہت جلدی نہیں آئے گا لیکن کوشش کریں گے تو آ جائے گا۔ تجعلون، تجعلون، تج نہیں تج، کیوں؟ کیونکہ قطب و جد، جب بھی قطب جد آتے ہیں اور ان پہ ساکن ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قوف بھی آ رہا ہے اور کیف بھی آ رہا ہے۔ جب قوف اور کیف دونوں آتا ہے تو ہمیں قوف اور کیف کو کوشش کریں کہ واضح کر دیں۔ کس طرح واضح کرنا ہے؟ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ اب یہاں کوئی قاعدہ نہیں تھا، میں نے بہت آسانی سے پڑھ دیا، مگر لا کو کھینچنا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ اب یہاں پہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ، انتم آ رہا ہے، حروف حلقی بھی نہیں ہے، یرملون میں سے دونوں میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، نون ہے، ساکن لگا ہے تو نون کو بہت چھپا کے پڑھیں گے۔ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَأَنتُمْ ہی، اب یہاں پہ انتم حِينَئِذٍ، ذن تن، یہاں پہ 3 جگہ ہو رہا ہے۔ اب میں کوشش کرتی ہوں آپ کو ہا بھی واضح کر دوں۔ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تنظرون، تنظرون، ٹھیک ہے آگے چلتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے 2 جگہ پر قلقلہ ہو رہا ہے، یعنی قطب و جد آ رہے ہیں، قوف آ رہا ہے جس پہ ساکن لگا ہے۔ جب بھی قوف، طا، با، جیم، دال پر ساکن لگا ہوتا ہے تو ہمیں قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں خود دیکھیں گے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تُبْصِرُونَ، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اب یہاں پہ بھی ان چھپانا ہے، مخفی کرنا ہے، کیونکہ نہ یرملون اور نہ حروف حلقی۔ ان بھی چھپانا ہے، کن بھی چھپانا ہے کیونکہ تار ہے اس کے بعد۔ ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما، معذرت چاہتی ہوں اگر میں تیزی سے آگے چلے جاؤں، لیکن میں چونکہ ان کنتم پہلے بتا چکی تھی اس لیے اگر ترجعونها کے بعد ان کنتم آیا تو میں نہیں رکی، لیکن یہاں بھی ان کنتم پر اخفا ہوگا۔
فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ان کان، اس کے بعد دوبارہ نون ساکن بھی ہے اور یرملون میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے اور حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو ہم یہاں پر اسے بھی چھپا لیں گے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ. اچھا اب یہاں پر کیا ہے؟ فَرَوْحٌ. فَرَوْحٌ واپس جا رہا ہے واؤ کے اوپر، تو ہم اسے ملائیں گے، ہن نہیں پڑھیں گے کیونکہ واؤ ہے آگے، آپ ملانا جانتے ہیں. فَرَوْحٌ نہیں، فَرَوْحٌ، را کو واؤ سے ملانا ہے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. صدق اللہ العلی العظیم. اور یہاں پر آیت نمبر 89 پر ہمارا آج کا لیسن فنش ہوتا ہے. تھوڑی بہت سورہ واقعہ جو رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ ہم اپنے اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. جب تک کے لیے آپ سے اجازت کی طلبگار ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک کو کمپلسری بنائیں گے، امپورٹنٹ بنائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا چینل ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو کبھی غلط جگہ نہیں لے کے جائے گا، کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ خدا تعالیٰ کے قریب کرے گا اور اہل بیت کی معرفت سے مزین کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں.